جی السلام علیکم۔ الیکشن کے حوالے سے سرگرمیاں جاری ہیں۔ ایک بھرپور طریقے سے اسٹیبلشمنٹ مقابلہ کر رہی ہے اپنے حریف کا۔ پاکستان کے الیکشن میں ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک طرف اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے اور ایک طرف اس کی کوئی نہ کوئی حریف جماعت ہوتی ہے۔ یہ مقابلہ ہوتا ہے۔ پاکستان کا میڈیا زیادہ تر ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی سائیڈ پہ ہوتا ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے اس کے مطابق رپورٹنگ ہوتی ہے اور ایک خاص طرح کا ماحول بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وجہ صرف ایک ہوتی ہے کہ الیکشن کے دن جو پولنگ ڈے ہوگا، جو پولنگ پروسیس ہو رہا ہوگا اور اس کے بعد جب کاؤنٹنگ ہونی ہے تو کم سے کم پولنگ سٹیشنز پہ مینوورنگ کرنی پڑے، کیونکہ مینوورنگ مطلب آئی ایس آئی اور پاکستان کی فوج کرتی تو ہے، لیکن یہ بہت ہی رسکی پروسیس بھی ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ہر پولنگ سٹیشن کے اوپر کوئی 500-600 فوج والے کھڑے ہیں اور وہ اپنی مرضی سے کروا لیں گے۔ صاف ظاہر ہے عوام کی اکثریت ہوتی ہے، لوگ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، ایکٹیویٹڈ ہوتے ہیں، باہر پھر رہے ہوتے ہیں، تو 3-4 جو فوجی ہیں ان کے لیے ہر پولنگ سٹیشن کے اوپر نتائج کو تبدیل کرنا کوئی بہت آسان کام بھی نہیں ہوتا۔ تو صاف ظاہر ہے کہ اس کو مینوور کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اور شروع دن سے ہی پولنگ ڈے سے بہت پہلے جو ایک پری پول ریگنگ ہے وہ اسی لیے کی جاتی ہے کہ پولنگ ڈے پہ کم سے کم جو ہے وہ کوشش جو ہے وہ آئی ایس آئی کو اور ان کے جو سیکٹر کے لوگ ہوتے ہیں مقامی سطح کے اوپر ان کو کاوش کرنی پڑے۔ میری کوشش ہوگی، میں نے لاسٹ ایئر بھی 2018 میں بھی مسلسل اس طرح کی خبریں فائل کی تھیں جس میں میں نے ان طریقہ کار، ان سٹریٹجیز کو ڈسکس کیا تھا جن کو آئی ایس آئی اور فوج استعمال میں لاتی ہے اور الیکٹورل پروسیس کو مکمل طور پہ مینوور کرتی ہے۔ میں نے کوشش کی تھی کہ ان خبروں کے ذریعے جو ووٹ ڈالنے والے، جو ووٹرز ہیں، جو شہری ہیں، وہ اور خصوصی طور پہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ ایفیلیٹ لوگ، خصوصاً جو پولنگ سٹیشنز پہ پولنگ ایجنٹ کا کام کرتے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے، ان کی بہتری کے لیے صاف ظاہر ہے وہ لوگ باشعور ہوتے ہیں، وہ بہت سی باتیں پہلے سے جانتے ہوتے ہیں، لیکن مزید ان کو جو ٹپس جو ہیں بتائی جائیں، اسٹریٹجی بتائی جائے کہ فوج کیا سوچ رہی ہے، کس طریقے سے وہ الیکشن کے دن مینوورنگ کا جو ایک پروسیس ہے اس پہ عمل درآمد کرے گی۔ تو اب یہ ہے کہ پہلے تھوڑا سا الفاظ کا استعمال بڑا سوچ سمجھ کے کیا جاتا تھا کہ فوج سامنے آ کے اونرشپ نہیں لیتی تھی کہ جی ہم مینوورنگ کر رہے ہیں۔ تو اب تو صاف ظاہر ہے کہ سب کچھ کھلا کے سامنے آ گیا، اور یہ اچھی بات ہے، قابل تعریف بات ہے۔ حافظ صاحب ہیں ہمارے آرمی چیف اس وقت، اور انہوں نے اپنے حافظ ہونے کا پاس رکھا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتے، سچ بولتے ہیں۔ اور جب ان سے ابھی کسی تقریب کے اندر کسی یونیورسٹی کے طالب علم نے یہ سوال کیا کہ آپ کیوں ہر 2-3 سال کے بعد وزیر اعظم کو اٹھا کے پرے مارتے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا، انہوں نے دیکھیں یہ قابل تعریف جواب ان کا غلط ہے۔ میں یہی عرض کرتا ہوں کہ آپ اتفاق نہ کریں، آپ ڈس ایگری کر لیں، لیکن جو بات صحیح ہے وہ تو مانیں نا۔ لیکن پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے فوری طور پہ جو سچ تھا وہ مانا کہ ہاں ہم وزیر اعظموں کو اٹھا کے باہر پھینکتے ہیں، لیکن انہوں نے جو وجہ بتائی اس سے آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی وہ ملک توڑ رہے ہوتے ہیں، چروڑ مروڑ رہے ہوتے ہیں، بیرون ملک سازشوں کے ساتھ، جو دشمن ہیں ہمارے ان کے ساتھ ڈیلنگ اور ویلنگ کر کے، اور پتہ نہیں پاکستان کا کیا سودا کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم محب وطن سامنے آ کے پاکستان کو بچاتے ہیں۔ خیر، یہ گالی 3 مرتبہ سے زائد کے لیے نواز شریف صاحب کو دی گئی۔ ان کے فالورز اگر خوش ہیں تو میں یا آپ کون ہیں کہ حافظ صاحب کے اوپر تنقید کریں؟ میں یہ ساری جو تمہید باندھی یہ آج کے موضوع سے منسلک نہیں ہے۔ یہ تمہید اس لیے ہے کہ میں اس مرتبہ بھی 2024 کے الیکشن سے پہلے بھی 2-3 اگلے ویک کے اندر 2-3 پروگرام جیسے کروں گا، اور میری کسی ایک جماعت نہیں، تمام جماعتوں کے جو فالوورز جو ووٹ دینا چاہتے ہیں اور خصوصاً جو پولنگ ایجنٹس ہیں ان سے گزارش ہوگی کہ وہ ضرور وقت نکال کے دیکھیں، تاکہ وہ جو اسٹریٹجیز ہیں جو اسٹیبلشمنٹ اپناتی ہے وہ زیر بحث لائی جا سکیں، ان سے نپٹا کیسے جا سکتا ہے وہ بتایا جا سکے۔ خصوصی طور پہ میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ جو پولیس ہے اس کو ایک مینول دیا جاتا ہے، ہمیشہ ایس او پیز دیے جاتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں ان کے اوپر آپ نے عمل درآمد کرنا ہے۔ تو اس مرتبہ بھی ایس او پیز دیے گئے ہیں، لیکن 2 طرح کے ایس او پیز ہیں، ایک ان رائٹنگ آئے ہیں اور ایک ایس ایس پیز کو وربلی بتایا گیا ہے جو کہ آپ کے سیکٹر کمانڈر ہیں آئی ایس آئی کے، ان کی طرف سے۔ تو وہ بھی پوری اسٹریٹجی ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ دن کے ٹائم پولنگ کے 1-2 دن پہلے کیا ہو رہا ہوگا، پولنگ والے دن کیا ہوگا،
काउंटिंग के टाइम पे क्या होगा, ताकि जो भी लोग हैं वो ज़हनी तौर पे अलर्ट रहें, आइन और कानून पे अमलदारी के लिए जो उनका रोल है वो प्ले करें। ये मैं बस आपसे एक जिक्र करना चाहता था कि इस हवाले से 2-3 प्रोग्राम्स की एक मैं सीरीज करूंगा, तो आपका साथ रहेगा तो ज्यादा मजा आएगा बात करने में। जो भी सवालात अगर आप लोग पूछेंगे मैं उसके जवाब दूंगा। आज के प्रोग्राम का मौजूद मादरत, इसका स्ट्रक्चर जरा खराब हो गया कि मैं आज साइफर के मौजू पे बात करना चाहता हूं, और वही चीज आपके सामने रखूंगा कि साइफर के केस के हवाले से क्या डेवलपमेंट्स जो हैं वो इस वक्त चल रही हैं। मैं कल भी अर्ज किया, काफी दिन बीमार रहा, बहुत दिन वीलॉग नहीं कर सका, इस दौरान भी डेवलपमेंट्स होती रही। मैं कुछ चीजें इख्तिसार के साथ आपके सामने रखता हूं ताकि आज के दिन भी जो कार्रवाई हुई और जो होने जा रहा है उस हवाले से जो मैं माजी में आपके सामने हकाइक रखता रहा, वो चीजें जरा रिफ्रेश कर सकूं। देखें, बुनियादी तौर पे सबसे जो हलचल मची इस केस के अंदर वो आजम खान के बयान की तब्दीली के हवाले से मची। हमारे एक दोस्त हैं साकिब बशीर, उन्होंने ये खबर ब्रेक की, सहाफी हैं सीनियर इस्लामाबाद में साकिब बशीर साहब, उन्होंने खबर ब्रेक की कि इस तरीके से आजम खान ने अपने पहले के बयानात, आजम खान इससे पहले 2 मरतबा बयान दे चुके थे। एक मरतबा बयान उन्होंने दिया था कि जब वो गैर कानूनी तौर पे हिरासत में थे ISI के, जिसको ISI के लिए काम करने वाले सहाफी FIA की हिरासत कहते हैं, जब वो ISI की हिरासत में थे उस वक्त एक बयान दिया, अपेरेंटली साफ ज़ाहिर है कि FIA के इन्वेस्टिगेशन को ऑफिसर को दिया, और फिर एक नामालूम, मैं बड़ी जिम्मेदारी से लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं, पूरा पाकिस्तानी का मीडिया डिजिटल स्पेस है, डेट्स के साथ मौजूद है, ये सारा कुछ आप चेक कर सकते हैं। एक नामालूम जो है मजिस्ट्रेट, उसके सामने 164 का बयान भी रिकॉर्ड करवाया। वो नामालूम काफी लंबा अर्सा तक रहा, बाद में जब ISI ने बता दिया कि ये नाम चलाएं तो फिर सहाफियों ने वो नाम भी चलाया। तो मैं आपको सिर्फ अर्ज कर रहा हूं कि ये 2 बयान वो पहले दे चुके थे। अब ये बयान की तब्दीली की खबर जो है साकिब साहब ने जो है ब्रेक की, तो मैं इस हवाले से और उसके बाद जो आगे आने वाले गवाहों के हवाले से बात की गई वो आपके सामने रखता हूं। आपके सामने पूरा मंसूबा जो है वो रोज़े रोशन की तरह आश्कार हो जाएगा। पहली बात तो ये है कि कोई भी इंसान, चाहे उसकी सियासी तौर पे आइडियोलॉजी कुछ भी हो, वो कभी भी किसी हद तक भी गिर जाए, वो कभी भी बुनियादी इंसानी हकूक के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। खुसूसी तौर पे जब वो सहाफी हो तो वो जबरी गुमशुदगियों की हमायत किसी सूरत में नहीं कर सकता। अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, पाकिस्तान का कोई भी शख्स जो जिस मौजू पे मैं गुफ्तगू कर रहा हूं उस हवाले से मामूली सी भी मालूमात रखता है, क्या आजम खान को गैर कानूनी तौर पे हिरासत में नहीं लिया गया था? सच और झूठ का फर्क करना इतना भी मुश्किल नहीं होता। नाज़रीन, मैं आपको बताऊं, बददियानती और तासुब और बुग़्ज़ इंसान को उस जगह पे ले जाता है कि इंसान के लिए वापसी का रास्ता नहीं रहता। इंसान पलट के दूसरे लोगों को बददियानत कहता है, दूसरे लोगों को झूठा कहता है, खुद को बासूल कहता है, और इंसान झूठ पे झूठ बोले चला जाता है। आप खुद से सोचिए कि जब हमने खुद देखा, जब पूरे पाकिस्तान ने देखा कि आजम खान गुमशुदा हुए, आजम खान के खानदान की तरफ से ये बाकायदा तस्दीक की गई कि वो गुमशुदा हैं, उनसे किसी का कोई राब्ता नहीं है, फिर यकदम उनके वापस आने की खबर चंद मखसूस सहाफियों के जरिए चलवाई गई, और ये कहा गया कि उन्होंने इमरान खान के खिलाफ बयान दिया है, और ये भी कहा गया कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। वो एक लफ्ज होता है, कौन सा गवाह जो है, पता नहीं इकबाली गवाह या कौन से गवाह बन गए हैं, तो वादा माफ गवाह बन गए हैं। तो अब जो है वो गेम पलट गई है और पता नहीं क्या क्या, आपको सब याद होगा। अब बात यह है कि ये कैसे हो सकता है कि कोई शख्स हिरासत में हो, गैर कानूनी हिरासत में हो, उससे मंसूब कोई भी चीज उसको बयान कह दिया जाए, चाहे वो बयान मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके क्यों न दिलवा दिया जाए। हम सब लोग, खुसूसन वो लोग जो शोबा सहाफत से ताल्लुक रखते हैं, हमने तो उस चीज को गलत कहना है। हमने तो ये कहना है कि अब देखें, अगर पहली बात मैं साइफर के ऊपर आता हूं, ये केस क्या है उसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन कोई भी केस हो, उसमें मुंसलिक, उसमें मुलव्वस शख्स अगर गैर कानूनी तौर पे गायब हो जाए तो वो केस ही खत्म हो जाता है। हमें तो ये फाइट करनी है इस मुल्क के अंदर, अगर आप रूल ऑफ लॉ और रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं, कि इस तरीके से लोगों के उठाए जाने के बाद उस केस की वक़्त क्या रह जाती है।
سب سے مین گواہ جو ہیں، اگر اس کو آپ اس طریقے سے غائب کر کے اس سے کوئی بیان لے بھی لیا آپ کے سامنے، جو اعظم خان کا ابتدائی بیان ہے اس کے اندر واضح طور پہ کہ اداروں کو نقصان پہنچانے کے لیے، آرمی چیف کے خلاف ایک ماحول یا فضا قائم کرنے کے لیے عمران خان نے یہ کیا، عمران خان نے یہ کیا، یہ سارا کچھ ہم نے دیکھا۔ یہ 161 کا بیان بھی، 164 کا بیان بھی یہی تھا اعظم خان صاحب کا، جو کہ شیئر کیا گیا میڈیا کے ساتھ، اور خاص قسم کے صحافیوں نے جو ہے وہ ڈھول بجائے اس وقت کہ جی یہ بیان آ گیا ہے۔ لیکن آپ خود سوچئے ناظرین، کیا حب سے بیجا میں رکھا گیا اس طرح کا کوئی سلسلہ؟ میرے اوپر بہت سارے لوگ دوست بات کرتے ہیں، بات کرنا لوگوں کا حق ہے، لیکن کیا لوگ یہ بھی تو بتائیں کہ جب اسحاق ڈار صاحب سے بیان لیا گیا تھا جنرل مشرف کے دور میں، میرے اور میرے جاننے والے وہ تمام لوگ جو شعبہ صحافت سے وابستہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کے بیان میں جو باتیں لکھی گئی تھیں کافی حد تک درست بھی تھیں، لیکن ہم نے اپنے پورے کیریئر میں دیکھیں، ہمارا کیریئر کوئی 50 سال کا تو نہیں، یہ پچھلے 15-20 سال ہی کام کیا نا، اور ان کا بیان صاف ظاہر ہے کہ نواز شریف صاحب کی حکومت گرنے کے بعد کا بیان ہے، 99 میں جب حکومت گری۔ ہم نے ہمیشہ اسحاق ڈار صاحب کے بیان کو بے بنیاد بات کہا، اور کہا کہ صرف اسی بنیاد کے اوپر تمام کیسز اٹھائے نواز شریف کے خلاف، کیونکہ بیان حد سے بیجا میں لیا گیا، زیادتی کے تحت لیا گیا۔ آپ اس کے اوپر پروسیڈ نہیں کر سکتے اس کے بعد، جب آپ نے کسی بھی شخص کو اس طریقے سے غیر اس کی مرضی کے بغیر اور جبری طور پر اس کو گمشدہ کر کے، غیر قانونی حراست میں رکھ کے، اغوا کر کے آپ نے کوئی بھی چیز لکھوائی یا کہلوائی، تو بات وہ کیس ہی ختم ہو گیا۔ آپ کیسے کر سکتے ہیں جبری طور پہ اس چیز کی؟ جب تک ایک آئین کے تحت چلنے والے معاشرے، اگر یہ خواہش ہے کہ آئین کے تحت چلے، تو کبھی بھی اس چیز کی سپورٹ نہیں کی جا سکتی۔ تو پہلی بات تو میں ڈس ایگری کرتا ہوں ان صحافیوں سے، قابل احترام صحافیوں سے، انکلوڈنگ ثاقب بشیر صاحب، جنہوں نے کہا کہ جی بیان تبدیل کر لیا۔ تو بیان تو تبدیل کیا ہی نہیں، بیان تو تھا ہی نہیں پہلے، جبری طور پہ لیا گیا بیان کو۔ بیان کہنا نظام کی، آئین کی نہیں، صحافت کی بھی توہین ہے، میں سمجھتا ہوں۔ بالکل بھی وہ بیان نہیں تھا، بیان وہی تھا جو اعظم خان نے لکھ کے دیا۔ اچھا، اس کے بعد بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہوگی ناظرین، باقاعدہ طور پہ جو ہے نا وہ ٹاک شوز ہوئے میڈیا چینلز کے اوپر کہ جی بیان نہیں بدلا، بیان وہی ہے، بالکل سیم بیان ہے، کوئی وہ چیز نہیں، جو اصل بات ہے وہ وہی کی وہی ہے، اور یہ غلط تاثر کھلایا جا رہا ہے کہ بیان بدل لیا۔ حالانکہ ناظرین بڑا واضح تھا کہ آرمی کے ادارے کے بارے میں، فوج کے بارے میں یہ کر دیا عمران خان نے، یہ کر دیا۔ بیانات موجود ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، آپ بڑی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اس کے اندر کیا کیا لکھا تھا۔ بعد میں انہوں نے صرف یہی لکھا کہ مجھے آیا تھا، میں نے خان صاحب کو دیا اور خان صاحب نے وہ لیا، اور اس کے بعد خان صاحب نے مجھے بتایا کہ وہ ان کو نہیں مل رہا دفتر کے اندر سے، اور ڈھونڈنے کا کہا۔ یہ بات ہے۔ اب جو دوسری طرف سے جو اینکر پرسنز تھے میڈیا کے اوپر، وہ جو تاثر دے رہے تھے وہ یہ تھا کہ جی یہ بنیادی بات ہے کہ خان صاحب کو دیا، یہ تو اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیا، اور خان صاحب نے بتایا کہ وہ نہیں مل رہا، تو یہ بنیادی چیز یہ تھی جو یہ ثابت ہو گئی۔ ارے بھائی کون سی بنیادی چیز؟ کیا عمران خان نے اس بات کو ڈینائی کیا ہے؟ بھائی کبھی عمران خان نے یہ کہا ہے کہ مجھے تو کبھی دیا ہی نہیں اعظم خان نے، تو پھر کون سی چیز ثابت ہو گئی؟ نہیں جی، یہ والا بنیادی نقطہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جن لوگوں نے دیکھے وہ پروگرام، یہ بنیادی نقطہ ہے کہ اعظم خان کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے عمران خان کو دیا سائفر، اور پھر عمران خان نے ان کو بتایا کہ وہ ان کو دفتر میں نہیں مل رہا۔ یہ بنیادی ترین نقطے ہیں، یہ ثابت ہو گئی، یہ بیان ہے۔ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا عمران خان اس بات سے ڈینائی کر رہے ہیں، کون سی بات اس کے اندر ثابت ہو رہی ہے، اس میں کیا چیز ہے، کون سی چیز گم ہو گئی، کون سا ہوا کھڑا ہو گیا۔ اس سے آگے چلے ناظرین، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پھر صاحب ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کھسیانی بلی کھمبا نوچے یا کیا بات، کہ پھر سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو پھر کہا گیا جی جو اصل گواہ ہیں، بڑے گواہ ہیں، اہم ترین گواہ ہیں، وہ بھی آنے ہیں۔ وہ کون ہے جی؟ وہ یہ کہا گیا جی اس وقت کہ وہ سہیل صاحب ہیں جی، سیکرٹری جو تھے اس وقت فارن افیئرز کے، وہ اسد مجید ہیں جو کہ پاکستان کے ایمبیسڈر تھے امریکہ میں جب یہ واقعہ ہوا ڈونلڈ لو کا، وہ ان کو کچھ کہنے کا اور ان کا وہ لکھ کے بھیجنے کا، جس کو سائفر کہا جاتا ہے۔ ارے بھائی وہ کیسے مین گواہ ہو سکتے ہیں؟ کیا اسد مجید نے آ کے یہ بتانا ہے کہ عمران خان نے کوئی سازش کی؟ انہوں نے تو یہ بتانا ہے جو انہوں نے کیا، کہ انہوں نے وہاں سے وہ بھیجا، لکھ کے بھیجا جو کچھ ہوا۔ تو کیا عمران خان کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھیجا؟ نہیں بھی بھیجا، تو اسد مجید کیسے اہم گواہ ہو گئے؟ اچھا جی، وہ جو فارن سیکرٹری ہیں وہ بڑے اہم گواہ ہوگا جی، ان کی بڑی اہم گواہی ہے جی۔ بھئی ان کی کیسے اہم گواہی ہے؟ انہوں نے وزارت خارجہ سے سائفر کو وزیر اعظم ہاؤس بھیجا، صرف انہوں نے یہ بتانا ہے، یا انہوں نے کوئی بھی اگر اپنی ایڈوائس دی تو وہ بتانی ہے۔ تو کوئی اس بات سے انکار کر رہا ہے کہ انہوں نے بھیجا یا انہوں نے نہیں بھیجا؟
ارے بھائی انہوں نے بھیجا, عمران خان کی طرف سے کبھی اس بات کا انکار نہیں کیا گیا کہ فوراً آپ سے کوئی چیز آئی یا نہیں آئی. تو عمران خان نے کیا کیا, کیس کیا, یہ ساری باتیں جو بھی آئی ایس آئی کہلواتی ہے لوگوں سے, وہ جب کہی جاتی ہیں تو آپ ان لوگوں سے صرف ایک سوال پوچھ لیں, اچھا یار یہ سارا کچھ ہے جو بھی آپ کہانیاں سنا رہے ہیں, یہ بتاؤ کیس کیا ہے, الزام کیا ہے بیسیکلی. تو وہ فوری طور پہ سوچ میں پڑیں گے اور کہیں گے یہ والی گل تے واٹس ایپ چ لکھی نہیں. اب ان کو جو میسیجز آئے ہوتے ہیں اس میں وہ والی باتیں تو بتائی جاتی ہیں جو کہنی ہیں, جو بولنی ہیں, جو پروپیگنڈا پھیلانا ہے, جو اصل بات ہے اس کی ان کو سمجھ نہیں ہوتی. اب آپ بھی خود سوچیں کیس کیا ہے, کیس کوئی ہے ہی نہیں. ناظرین اگر کیس کوئی ہوتا تو میں آپ کو ٹائم لائن بتا دیتا ہوں. یہ 2022 کی بات ہے, 2022 کے اوائل کے منتھس کی بات ہے, مارچ کی بات ہے. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ اگر کوئی بھی ایسی بات ہوتی تو یہ سب لوگ, یہ ادارے دیکھ رہے تھے نا, میں نے آپ کو پہلے بھی بہت مرتبہ یہ پوائنٹرز کیا, تو یہ اسی وقت ہی وہ کر دیتے, اسی وقت ہی وہ کیس انیشیٹ ہو جاتا, کیونکہ ادارے تو کسی کو نہیں دیکھتے نا, کوئی وزیر اعظم ہے, نہیں ہے, صدر ہے, جو بھی ہے, تو جو چیز غلط ہو گئی تھی تو فوراً ہو جاتی. چلو اس کو چھوڑ دیں, عمران خان وزیر اعظم تھے, کسی وجہ سے نہیں ہو سکا, پی ڈی ایم کی حکومت آ گئی, 1 سال سے زائد عرصہ پی ڈی ایم کی حکومت رہی, کیس نہیں رجسٹر ہوا سائفر کا, کمپلینٹ بھی نہیں آئی. کیوں نہیں ہوا؟ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں, بڑی سادہ سی بات تھی کہ ان کی کوشش تھی کہ الیکشن جیتنا ہے, الیکشن کو مینوور کرنا ہے, جو ڈیل ہوئی ہے اس کے تحت ایک پارٹی کو اقتدار سے نکالنا اور دوسری پارٹی کو اقتدار میں لانا ہے, جیسا کہ پاکستان میں ہمیشہ سے ہوتا چلا آ رہا ہے. اب اس کے لیے جو آئی ایس آئی کا ایک ایس او پی ہوتا ہے, اس کے تحت انہوں نے کچھ کرپشن کے الزامات لگانے تھے, جیسا کہ ماضی میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی پارٹی پہ یا نواز شریف صاحب کی پارٹی پہ لگائے جاتے تھے. اس مرتبہ ان کو پڑ گیا فساد, وہ پھنس گئے کہ ان کو کرپشن کا کوئی کیس اب ملے نا. کوئی بھی جو کانٹریکٹس اوارڈ ہوئے, کوئی بھی جو ترقیاتی کام ہوئے, کہیں پہ بھی ان کو کوئی کرپشن کا کیس نہیں ملا. اب بہت سارے لوگ جب میں یہ بات کرتا ہوں کہتے ہیں جی آپ عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں, میں کسی کو سپورٹ نہیں کر رہا, میں آپ کے سامنے پہلے بھی فیکٹس رکھتا تھا, آج بھی فیکٹس رکھتا ہوں. اگر عمران خان کے بارے میں کوئی چیز ہے تو سامنے لائیں. ایک القادر کے معاملے کے اندر ان کی حکومت کی طرف سے چند چیزیں ایسی ہوئی جو غلط تھی, نہیں ہونی چاہیے تھی. جب وہ غلط ہو رہی تھی میں نے اس کو اس وقت بھی غلط کہا, میں آج بھی ان کو غلط سمجھتا ہوں, لیکن کرپشن آپ کو ثابت کرنی پڑے گی. ان کو جب پتا لگا کہ القادر کیس کے اندر بھی کسی بھی طرح سے وہ کرپشن ثابت نہیں کر پا رہے, کسی بھی طرح سے کوئی کمیشن آف رانگ تھنگ وہ اسٹیبلش نہیں کر پا رہے, اگر کوئی پیسہ ملک ریاض کے حوالے سے لیا بھی گیا تو وہ ایک ٹرسٹ کو گیا جو کہ گورنمنٹ اپنے کنٹرول میں لے سکتی ہے, وہاں سے کیا عمران خان نے خود اپنے لیے یا بشرا بی بی نے اپنے لیے کوئی مالی فائدہ لیا؟ اس کا جواب تھا نہیں. اب توشہ خانہ کا کیس بنایا, ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پورے 75 سال میں توشہ خانہ کی ایک لوٹ مار کی گئی, کروڑوں کے تحائف جو ہیں وہ معمولی سی پرسنٹیج دے کے حاصل کیے گئے. عمران خان نے آ کے وہ نظام ہی تبدیل کر دیا. اب ہم جھوٹا الزام لگا تو بیٹھے ہیں, اس کو کور نہیں کیا جا پا رہا تھا, تو اب انہوں نے سائفر کا, نیشنل سیکیورٹی کا وہ لفظ استعمال کیا. کسی بھی صحافی کو یہ زیب ہی نہیں دیتا. بالکل میں یہ بات مانتا ہوں کہ ایک چیز کے اوپر دو آراء ہو سکتی ہیں, آپ کا کوئی بھی رائے ہو سکتی ہے القادر ٹرسٹ کے اوپر, بالکل آئیں بیٹھیں بات کریں, ملک ریاض صاحب کا بیشک نام ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ اپنی رائے دیں, آپ عمران خان کو مورد الزام ٹھہرائیں, آپ کا حق بنتا ہے. عمران خان کی پالیسیز کو غلط کہیں, آپ کا حق بنتا ہے. پوری حکومت کی پرفارمنس عمران خان کی اڑا کے رکھ دیں, میڈیا کے خلاف جو اقدامات کیے اڑا کے رکھ دیں, حق بنتا ہے, یہی صحافت ہے. لیکن ایک حق نہیں بنتا آپ کا کہ آپ سائفر جیسی کنسپریسی, جو پاکستان کے یہ گھٹیا سے لوگ جو 75 سالوں سے پاکستان کا, ریاست پاکستان کا تبصر اور مذاق بناتے چلے آ رہے ہیں, جب بھی کسی شخص کو پھنسانا ہوتا ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کے نام پہ اس طرح کی چیزیں کریٹ کر کے کاروائیاں شروع کر دیتے ہیں. ان کے لیے استعمال ہونا, اس سے زیادہ گھٹیا پن کیا ہو سکتا ہے؟ یہ صحافت نہیں ہو سکتی کسی بھی طور پہ. اس طرح کے معاملے کے اوپر سائفر جیسا معاملہ جو کہ ملکہ خیز بات ہے, کون سی غداری کی عمران خان نے, کون سا نیشنل راز اور سیکرٹ جو ہے وہ کر دیا؟ کیا یہ کیس سپریم کورٹ میں نہیں لگا, 3 ججز نے اڑا کے رکھ دیا, کسی ایک سوال کا جواب دے سکا کوئی صحافی آج کے دن تک؟ الٹا ان ججز کے اوپر تنقید کر دی, یہ کون ہوتے ہیں ضمانت کے کیس میں میرٹس آف دا کیس ڈسکس کرنے والے. جھوٹ کی کوئی انتہا بھی ہوتی ہے. ناظرین یہ معاملات چل رہے ہیں, سائفر کا کیس آپ کے سامنے ہے, مقصد صرف ایک ہے, وہ بتا کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ 8 فروری سے پہلے سزائے موت سنا دی جائے عمران خان صاحب کو, تاکہ لوگوں میں خوف و ہراس کی ایک فضا قائم ہو جائے, لوگ یہ سمجھیں کہ جی عمران خان تو گیا. یہ صرف ایک سائیکولوجیکل ٹیکٹکس ہے. میں ہمیشہ سے کوئی سی سیاسی جماعت, کوئی کسی بھی طرح سے جو سچ کی بات ہے اس کا ساتھ دینا چاہیے,
तमाम सहाफियों को देना चाहिए। मैं आपको बिल्कुल बता दूं, आप सब लोग जो सियासत को समझते हैं, अगर कोई सजाए मौत का ऐलान होता भी है वो मजाक होगा, उससे उल्टा हमदर्दी इमरान खान साहब के लिए बढ़ेगी। सिर्फ वोटर को कंफ्यूज करना है, वो वोटर जो कि दरमियान में होता है, जो मुकम्मल तौर पे एक साइड पे नहीं होता, वो जो देख रहा होता है भी कौन जीतना है ताकि उसको वोट दें, ताकि कल को जब वो हुकूमत में आए तो हमारे इलाके की बेहतरी के लिए कोई चीज भी कर सके, उस वोटर को कंफ्यूज करना मकसद है साइफर का, जिसके लिए चंद सहाफी बहुत बुरे तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं। उनको नहीं इस्तेमाल होना चाहिए। अगर लोग निकले और एक पार्टी को वोट देते हैं, फर्ज करें इमरान खान को वोट देते हैं, पाकिस्तान में जो भी जीत गया, ये केस शेस 2-4 दिन की बात होती है, सब खत्म हो जाता है, बाद में इलेक्ट होकर भी लोग आ जाते हैं, बाद में भी सब कुछ हो जाता है। ये सिर्फ एक इलेक्टोरल स्ट्रेटजी है, अपने सहाफियों को इस्तेमाल करते हुए झूठ फैलाने की, कंफ्यूजन फैलाने की, फसाद फैलाने की, झूठ के जरिए नेशनल सिक्योरिटी के नाम के ऊपर। केस क्या है क्या नहीं मैंने आपके सामने बयान कर दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। आपसे कल अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी।